رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت یہ بڑا اہم ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر نیت اچھی نہ ہو، کتنا بھی بہتر اور بڑا کیوں نہ ہو، بیکار ہے، رائگاں ہے، ضائع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے مطابق اجر دیتے ہیں، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری نیت ہے اور اتنا زیادہ وقت اور پیسہ لگا کر کے اگر ہم حج کریں، لیکن ریاکاری اگر شامل ہو جائے، ایک سیکنڈ کا کام ہے، ریاکاری ہم نے کی دکھاوا تو چیز بیکار ہے۔ تو اس لیے نیت یہ ہمارے سلف صالحین جو گزرے ہیں کئی برسوں تک مسلسل اسی پہ کوشش کرتے رہے کہ نیت ہماری درست ہو جائے، ریاکاری سے دور ہو جائے، یعنی سنانے سے یہ چیز محفوظ رہے۔ کئی برسوں تک اسی مسلسل نیت ہی پر کام کرتے رہے کہ یہ کام ہم نے کیے، کہیں ایسا نہ ہو ضائع ہو جائے، عبث ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور چونکہ عبادت جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتوں کی حال کو، دل کی حرکت کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ معاملہ ختم۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے انشاءاللہ العزیز ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ نیت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ نیت کرتے ہیں تاکہ عادت اور عبادت دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ عادت اور عبادت کو جدا کرنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے ایک چیز انسان کرتا ہے عادتاً، اور ایک ہے اسے عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کام سے گھر واپس آئے، اب ہمیں ہاتھ پیر دھونا ہے فریش ہونے کے لیے، تو آپ وضو کی نیت کر لیجئے اور بہتر طریقے سے آپ کے جسم یعنی اعضاء دھل جائیں گے، اور نیت آپ نے وضو کی تو آپ کو اجر و ثواب وضو کا بھی مل گیا، پاکی صفائی بھی مل گئی۔ اسی طریقے سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں تو غسل جو کر رہے ہیں وہ نیت کر کے کریں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو عادت اور عبادت دونوں کو الگ کرنے کے لیے نیت لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض فرض کو سنت سے یا سنت کو بعض سنتوں سے الگ کرنے کے لیے بھی نیت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت فجر کی بھی ہے سنت اور 2 رکعت فرض کی بھی ہے، امام کے پیچھے ہم نہیں ہیں، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس چیز کی پڑھ رہے ہیں، سنت ہے کہ فرض ہے؟ تو وہ نیت دونوں کو الگ الگ کر دے گی کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو نیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و خداوند الحمدللہ رب العالمین۔